بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں چودھری کے گھر کام کرتا تھا اور جس دن چودھری کام کے سلسلے سے دوسرے شہر جاتا تو اس دن چودھری کی بیوی مجھے دودھ پلا کر حویلی میں لے جاتی اور مجھ سے بہت کام کرواتی۔ پھر مجھے ہوش نہ رہتا اور ایک دن میں جب سو کر اٹھا تو چودھری نے مجھے بہت مارا اور چودھری نے ایسی بات بتائی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ چودھری کی بیوی نے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کب مجھے چودھری نثار کی حویلی میں لایا گیا تھا، جب میری عمر فقط 16 سال تھی اور میں گاؤں کے کچھ لڑکوں سے الجھ پڑا تھا۔ میں اس قدر طاقتور تھا کہ میں نے 10-12 لڑکوں کو ایک ساتھ ہی ڈھیر کر دیا تھا۔ یہ منظر چودھری نثار نے دیکھ لیا اور پھر مجھے بلا کر کہا، تم بہت کام کے لڑکے ہو، میری حویلی میں آنا۔ جب میں چودھری نثار کی حویلی میں گیا تو اس نے مجھے اپنا ملازم رکھ لیا۔ میرا کام عام ملازم والا نہیں تھا، میں خاص کر حویلی کی رکھوالی کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد 6 سال تک میں اسی حویلی میں رہا اور مجھے ہر آسائش میسر تھی۔ مجھے یہاں کی زندگی بہت اچھی لگنے لگی تھی کیونکہ میں نے غربت میں آنکھ کھولی تھی اور غربت میں ہی زندگی گزاری تھی۔ لیکن اب قسمت مجھ پر مہربان ہو گئی اور میں حویلی کے خاص ملازموں میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ ایک سہانی شام تھی جب میں نے دیکھا کہ چودھری نثار شہر سے واپس آیا ہے، لیکن اکیلا واپس نہیں آیا تھا۔ جب وہ اپنی بڑی سی گاڑی سے اترا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ چودھری نثار اس لڑکی کا ہاتھ تھام کر اسے حویلی کے اندر لے آیا۔ وہ لڑکی 24 سال کی لگ رہی تھی، یعنی کہ بالکل میری ہم عمر تھی، اور وہ اس قدر حسین تھی کہ میں ایک پل کو نظر ہی نہیں ہٹا سکا اس کے چہرے سے۔ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ لڑکی چودھری صاحب کی کیا لگتی ہے، لیکن اگلے ہی پل چودھری صاحب نے کہا کہ یہ تمہاری نئی مالکن ہے۔ چودھری صاحب کی بات سن کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا، یعنی کہ 55 سالہ چودھری نثار نے اپنی بیٹی جتنی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ میں نے فوراً سے نظریں جھکا لیں۔ اب سارا ماجرا میری سمجھ میں آ چکا تھا۔ وہ لڑکی کافی پر اعتماد لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہوا ہے۔ اس کی شخصیت میں رعب اور دبدبا مجھے واضح دکھائی دے رہا تھا۔ پتہ نہیں اتنی اکڑ اسے پہلے سے تھی یا چودھری صاحب کی بیوی کے بننے کے بعد آئی تھی۔ میں نے نظر جھکاتے ہوئے اپنی نئی مالکن کو سلام کیا۔ چودھری صاحب نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا سب سے خاص ملازم ہے۔ میری نئی مالکن نے مجھے سر تاپا گہری نظروں سے دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میری رہائش حویلی کے پچھلے طرف بنے ہوئے حصے میں تھی۔ رات ہوئی تو میں نے سونے کی بہت کوشش کی، لیکن میری نئی مالکن کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بس یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی حسین اور کم عمر لڑکی نے کیسے ایک بڈھے سے شادی کر لی۔ یقیناً اس لڑکی نے پیسے کی لالچ میں شادی کی ہوگی، ورنہ کسی جوان جہان اور حسین لڑکی کو کیا ضرورت ہے کہ اپنی باپ کی عمر کے شخص سے شادی کرنے کی۔ یہ خیال کے آتے ہی مجھے اپنی نئی مالکن سے شدید قسم کی نفرت محسوس ہوئی تھی۔ مجھے ایسی لڑکیوں سے شدید نفرت تھی جو پیسے کی لالچ میں بڑی عمر کے شخص سے اس نیت سے شادی کرتی ہیں کہ ان کا بوڑھا شوہر جلدی مر جائے گا اور وہ ساری جائیداد کی مالک بن جائیں گی۔ اس کے بعد اپنی من پسند شخص سے دوبارہ شادی کر لیں گی۔ میں اپنی نئی مالکن کے بارے میں سوچتا ہی سو گیا تھا۔ میں جب حویلی میں جاتا تو دیکھتا کہ وہ دونوں آپس میں بہت بے تکلف ہوتے تھے۔ نئی مالکن پوری حویلی میں دندناتی پھرتی تھی، چودھری صاحب کے سامنے نخرے دکھاتی تھی۔ چودھری صاحب اس کا ہر نخرہ بہت خوشی سے اٹھاتا تھا۔ ہر ہفتے شہر جا کر شاپنگ کرنا نئی مالکن کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ یہ لڑکی حویلی میں آتے ہی پوری حویلی پر قابض ہو چکی تھی۔ میں جب بھی کسی کام سے حویلی کے اندر جاتا تو کسی نہ کسی ملازم پر برس رہی ہوتی تھی۔ باورچی سے کہتی تھی کہ تم کھانے میں نمک زیادہ ڈالتے ہو، صفائی کرنے والے سے کہتی تھی کہ صفائی اچھی طریقے سے نہیں کی تم نے، ڈرائیور سے کہتی تھی کہ تم نے گاڑی صحیح نہیں چلائی۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت کوفت ہوتی تھی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ مجھ سے نہ جانے کیوں میری نئی مالکن برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ لڑکی تو ایسے رد عمل ظاہر کر رہی تھی جیسے کوئی نو دولتیاں دکھاتا ہے۔ مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی تھی یہ کوئی بہت ہی غریب اور لالچی لڑکی تھی اور اب امیری کا مزہ لوٹ رہی تھی۔
اس لڑکی سے میری نفرت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ اتنی شاطر لڑکی تھی کہ اس نے میری نگاہوں میں اپنے لیے نفرت بھانپ لی تھی۔ وہ مجھ سے نہیں کہتی تھی، بس عجیب نظروں سے میری طرف دیکھتی تھی۔ میں بہت ہی اچھی شکل صورت کا مالک تھا اور اچھی جسامت کا بھی۔ میرے کاندھے میں ہمیشہ اسلحہ ہوتا تھا اور میں بہت ہی شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ میں غربت میں بھی اس قدر پرکشش دکھائی دیتا تھا جس قدر پرکشش دکھنے کے لیے امیر لوگوں کو کافی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ چودھری صاحب کام کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے تھے۔ جب مجھے اپنی نئی مالکن کی طرف سے بلاوا آ گیا، میں بڑا حیران ہوا اور پریشان بھی، کیونکہ کبھی بھی میری نئی مالکن نے مجھے مخاطب نہیں کیا تھا، نہ ہی مجھ سے کوئی بات کی تھی۔ تو اچانک کیا بات ہو گئی تھی جو مجھے طلب کیا گیا؟ میں وہاں گیا تو میری مالکن صوفے پہ شان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی طلبی کی وجہ پوچھی تو وہ کھڑی ہو گئی اور میرے پاس آ کر میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ پھر مجھ سے بولی کہ حویلی کی صفائی صحیح سے نہیں ہوتی ہے، اس لیے تم جھاڑو اٹھاؤ اور حویلی کی صفائی کرو، اور میں اپنی نگرانی میں تم سے ساری صفائی کرواؤں گی۔ مالکن کی بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ یہ سب میرا کام نہیں تھا، میں چودھری صاحب کا خاص ملازم تھا، ایک طرح سے ان کا باڈی گارڈ بنا ہوا تھا۔ یہ چھوٹے موٹے کام میرے لیے نہیں تھے۔ یہاں ملازموں کا بھی کوئی دستور تھا۔ کچھ ملازموں کو نچلے درجے والے کام دیے جاتے تھے، جیسے کہ جھاڑو پوچھا، کھانا بنانا۔ کچھ خاص ملازم ہوتے تھے جو اس قسم کے کام نہیں کرتے تھے۔ کچھ خاص ذمہ داریاں ان کے سپرد کی جاتی تھیں، اور میں بھی انہی خاص ملازموں میں سے تھا۔ جھاڑو پوچھا لگانا میرا کام نہیں تھا۔ میں نے پہلے حیرت سے مالکن کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس لڑکی کو اتنا شدید غصہ آیا اور زور سے مجھ پر دھاڑی۔ مجھ سے کہا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے انکار کرنے کی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں حویلی کی مالکن ہوں اور تم یہاں پر نوکر ہو؟ میں تمہیں جو بھی حکم دوں گی تمہیں اس کی تعمیل کرنی ہوگی، ورنہ تمہیں دھکے دے کر اس حویلی سے نکلوا سکتی ہوں میں۔ وہ لڑکی فوراً دھمکیوں پر اتر آئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کرنے کا اس کا کیا مقصد تھا، وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی۔ خیر میں نے مزید کچھ نہیں کہا اور جھاڑو اٹھایا اور صفائی شروع کر دی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ حویلی بالکل صاف تھی، صفائی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہر شیشے کی مانند چیز چمک رہی تھی۔ نہ جانے مالکن کو کون سے جذبے کو تسکین مل رہی تھی کہ مجھ سے یہ کام کروا رہی تھی۔ میں جب تک کام کرتا رہا مالکن میرے سر پر سوار رہی۔ مجھے کافی وقت لگ گیا تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اتنی دیر تک کھڑی رہی، میرا نگرانی کرتی رہی۔ پھر جب میں نے کام ختم کیا تو اس نے ایک دودھ کا گلاس مجھے دیا اور کہا کہ اسے پی لو۔ میں نے گلاس کی طرف دیکھا، اس میں دودھ نہیں پینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت میں اس کے رحم و کرم پر تھا اور مجھے اس کی ہر بات ماننی تھی۔ اگر میں اس کی بات نہ مانتا تو مجھے نوکری سے فارغ کر دیا جاتا، اور میں بالکل بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں یہ نوکری گوا سکوں۔ میں نے دودھ کا گلاس پی لیا اور پھر ایک دم سے ہی مجھ پر غنودگی طاری ہوگی۔ مالکن نے مجھ سے کہا کہ لگتا ہے تم تھک چکے ہو، اندر جا کر آرام کر لو۔ میں نے کہا کہ میں اپنے کمرے میں چلا جاتا ہوں جہاں پر میں رہائش پذیر ہوں، لیکن مالکن نے مجھے حویلی کے اندر ہی یہ کمرے میں سونے کو کہا۔ میں نے کہا کہ میں حویلی کے اندر کیسے سو سکتا ہوں، میں ملازم ہوں، یہ میری جگہ نہیں ہے۔ میری بات سن کر پھر سے اسے غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھ سے بحث مت کرو، جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کرو۔ میں نے اس کی بات مان لی کیونکہ مجھے اتنی نیند آ رہی تھی کہ میں بس فوراً سونا چاہتا تھا۔ میں حویلی کے اندر ہی کمرے میں سو گیا۔ پھر یہ سب میری مالکن کا معمول بن گیا۔ جب بھی چودھری صاحب شہر جاتے تھے تو مالکن مجھے اپنے دودھ کا گلاس دے کے خوب کام کرواتی اور حویلی کے اندر ہی سونے کا کہتی۔ میں بہت تنگ تھا اس کام سے، اور میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ جب چودھری صاحب شہر جاتے تھے تبھی میری مالکن مجھ سے یہ سب کرنے کو کہتی تھی، اور چودھری صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ ایسے ہی ایک دن میں نے مالکن کے کہنے پہ سارا کام کیا اور مجھے پھر سے دودھ پینے کے بعد غنودگی طاری ہو گئی، تو میں حویلی کے اندر والے کمرے میں ہی سو گیا۔ لیکن جب میں نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ چودھری صاحب میرے سر پر کھڑے تھے اور انہوں نے مجھے فوراً مارنا شروع کر دیا۔ وہ مجھ پر لاتوں گھونسوں کی برسات کرتے ہوئے مجھے گالیاں دیتے جا رہے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ چودھری صاحب میرا قصور تو بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی تو اپنا قصور پوچھ رہا ہے؟ میری حویلی میں گھس کر میری عزت پر ہاتھ ڈال کر تو اپنا قصور پوچھ رہا ہے مجھ سے؟ میری غیر موجودگی میں میری بیوی کو ہراساں کرتا ہے، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں تو چودھری صاحب کی بات سن کر حیران ہو گیا، مجھ میں اتنا بڑا الزام لگا رہے تھے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ مجھے اسی کمرے میں کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ میری نئی مالکن پیچھے کونے میں کھڑی رو رہی ہے، اس کے کپڑے بازو سے تھوڑے پھٹے ہوئے تھے۔
और उसके आंसू रवानी से बह रहे थे। मैं इस मंजर को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समझ से कासिर था। मैंने चौधरी साहब से कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तो चौधरी साहब ने कहा कि मेरी बीवी झूठ बोल रही है, तुम दिन दहाड़े हवेली के अंदर आ गए, उसे कमरे में बंद कर दिया, उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। तो शुक्र है कि मैं आज वक्त से पहले आ गया। और ये बेचारी अपनी इज्जत बचाते हुए भागती हुई बाहर तक आई और मुझे कहा कि मुझे बचा लें, आपका खास मुलाजिम मेरे साथ बुरा करना चाहता था, और जब मैं अंदर आया तो तुम वाकई मेरी हवेली के अंदर वाले कमरे में थे, जो कि मेरे बेटे का कमरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के कमरे में घुसने की और बीवी के साथ इस किस्म की हरकत करने की? मुझे नहीं मालूम था कि मैंने पिछले 6 सालों से आस्तीन में एक सांप पाल रखा है। मैंने हैरत से अपनी मालकिन की तरफ देखा, जो भरपूर अदाकारी करते हुए रो रही थी, किसी मजलूम लड़की की तरह। और अगले ही पल मुझे सारा माजरा समझ में आ गया कि मुझे फंसाने के लिए इस लड़की ने ये चाल चली थी। चौधरी साहब ने फिर से मुझे मारना शुरू कर दिया और फिर मुलाजमों को बुलाया। उन सब ने मुझे मिलकर इतना मारा कि मुझे कुछ होश ही न रहा। आखिरी अल्फाज जो मैंने सुने थे चौधरी साहब के वो ये थे कि इसे जान से मारकर जंगल में फेंकाओ ताकि कुत्ते इसकी लाश को नोच कर खा लें। ये आखिरी जुमला सुनने के बाद मैं होश खुद से बेगाना हो चुका था। उसके बाद मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे घसीट कर किसी जंगल में ले जाया जा रहा है। मैंने आंखें खोलकर देखने की कोशिश की, कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मैं इस कदर जख्मी हो चुका था जिसका कोई हिसाब नहीं था। मैं तकलीफ से कर्राह भी नहीं पा रहा था, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मुझे बस थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा था। वो शख्स जो मुझे जंगल में फेंकने के लिए और जान से मारने के लिए आए थे, उनमें से एक ने बोला कि इसे छोड़ देते हैं, खुद ब खुद अपनी मौत मर जाएगा। फिर एक ने कहा नहीं, इसे दरिया में फेंक देते हैं। लोग मुझे घसीटते हुए दरिया के किनारे तक आए और मुझे दरिया में उछाल दिया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक झोंपड़ी नुमा जगह में था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं जिंदा बच गया। कुछ लोग मुझे दरिया से निकाल कर यहाँ लाए थे। मुझे जहाँ लाया गया था ये एक बहुत बड़े बुजुर्ग का आस्ताना था। यह आस्ताना दरिया के किनारे पर ही था, इसलिए उन बुजुर्ग के मुरीदों को मैं नजर आ गया। मुझे बचाकर वो यहाँ लाए थे और मेरी हालत संभलने में काफी दिन लगे थे। फिर जब मैं ठीक हो गया तो मुझे उन बुजुर्ग के पास ले जाया गया जिनका ये आस्ताना था। उनका नाम यासीन शाह था। मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा पुरनूर चेहरा कहीं नहीं देखा था। वो वाकई में एक सच्चे पीर और मुर्शिद महसूस होते थे। मुझे यासीन शाह की संगत मिल चुकी थी। किसी अल्लाह वाले की संगत मिल जाए तो हम भी उसी के रंग में रंग जाते हैं। मेरी भी जिंदगी में सुकून आ गया था। यहाँ पर मुझे वो सब मराहत मुयस्सर नहीं थी जो हवेली में थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि सिर्फ पैसा और आसाइशें ही सब कुछ नहीं होती हैं। जिंदगी में पहली बार मैंने यहाँ पर आकर रिस्क हलाल की तासीर महसूस की थी। मेरी जिंदगी एकदम से बदल कर रह गई थी, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस लड़की के लगाए हुए इल्जाम की तरफ चला जाता था और मैं बेसुकून हो जाता था। मेरे अंदर एक तशनगी सी थी कि मैं उससे पूछूं कि उसने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया। आखिर क्या मकसद था उसका? क्या वो मुझे हवेली से जलील करके निकलवाना चाहती थी? और अगर वो ऐसा चाहती थी तो फिर क्यों चाहती थी? मैंने 10 साल यासीन शाह की संगत में गुजार दी और फिर यासीन शाह मरते वक्त अपना ओहदा मुझे सौंप गए। जो उनके मुरीद थे वो मेरे मुरीद बन गए। मैं लोगों के लिए दुआ करता था और हैरत की बात ये थी कि मेरी दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाती थी। शायद इसलिए कि मैं सच्चे दिल से खुदा को याद करता था और सबकी मदद करने की कोशिश करता था। मैं लोगों को तावीज़ात नहीं दिया करता था, बल्कि मैं उन्हें वजीफे बताता था और उन सबको बहुत फायदा होता था। यूं पूरे इलाके में बात मशहूर हो गई कि एक शख्स है जिसकी दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। यहाँ पर मैंने अपना नाम और अपना भेस बदल लिया था कि कोई मुझे पहचान न सके। फिर एक दिन मुझे चौधरी निसार की हवेली से बुलावा आ गया। मुझे उनके किसी आदमी ने आकर कहा कि चौधरी साहब को आपसे बहुत ज़रूरी काम है। मैं हैरान और परेशान हो गया कि कहीं चौधरी साहब को इल्म तो नहीं हो गया कि मैं जिंदा हूँ और यहाँ पर मौजूद हूँ। हालांकि मैं तो उनकी हवेली से बहुत दूर था। न जाने उनको कैसे खबर होगी, या फिर उनको खबर ही नहीं थी। उन्होंने सिर्फ सुन रखा था कि मेरी दुआ कबूल होती है और उन्हें नहीं पता था कि जिसकी दुआ कबूल होती है असल में वो शख्स कौन है। मैं चौधरी साहब की हवेली गया। पूरे 10 साल बाद हवेली आया था। जब मैं वहां से निकला था तो 24 साल का था और आज मैं 34 साल का हो चुका था। मैं अपने मुरीदों समेत वहां पर गया। मैंने दाढ़ी रख ली थी। वो लोग मुझे पहचान ना पाते क्योंकि बहुत वक्त गुजर गया था।
مجھے محسوس ہوا کہ چودھری صاحب کو ضرور کوئی دعا کروانی ہے، لیکن میرا اندازہ بالکل اس کے برعکس نکلا۔ چودھری صاحب نے جو بات مجھ سے بولی تھی وہ سن کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے اور انہیں میری مدد درکار ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ چودھری صاحب مجھے پہچان ہی نہیں پائے تھے۔ ان 10 سالوں میں شاید ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی یا پھر ان کی یادداشت۔ لیکن جو بات انہوں نے مجھ سے کی میں وہ بات کبھی نہ مانتا، لیکن ایک وجہ سے ماننے پر مجبور ہو گیا تھا، اور وہ وجہ یہ تھی کہ میں اس لڑکی سے سوال کرنا چاہتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا تھا، اور اسی سوال کا جواب لینے کے لیے میں نے چودھری صاحب کی بات مان لی۔ چودھری صاحب نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 4.5 ماہ پہلے طلاق دے دی تھی، اب ان کی بیوی کی عدت پوری ہو چکی ہے اور وہ حلالہ کروانا چاہتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کا حلالہ میرے ساتھ کروانا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے میری سچائی کے قصے سن رکھے تھے۔ میرا ہی کوئی مرید جو شاید ان کا ملازم رہ چکا تھا، اس نے ان کے سامنے اتنی تعریف کی تھی میری کہ میں دھوکہ نہیں دوں گا، اس لیے انہوں نے اس کام کے لیے میرا انتخاب کیا تھا۔ میں نے خاموشی سے نکاح کر لیا چودھری صاحب کے کہنے پر۔ جس لڑکی نے آج سے 10 سال پہلے مجھے اسی حویلی سے ذلیل کر کے نکلوایا تھا، میں نے حلالے کی نیت سے تو بالکل بھی اس سے نکاح نہیں کیا تھا۔ میں جانتا تھا اس قسم کی نیت گناہ ہے، اور میں نے گناہ کا رستہ بہت پہلے چھوڑ دیا تھا۔ چودھری مجھ سے گناہ کروانا چاہتا تھا، یعنی کہ صرف حلالہ، جو کہ میں نہیں کر سکتا تھا، اور اگر یہی کام چودھری کسی اور سے کرواتا تب بھی یہ گناہ ہی ہوتا۔ میں نے نکاح کر لیا تھا، لیکن میری ان حلالہ کی نیت نہیں تھی، بس یہی نیت تھی کہ میں اس سے سوال پوچھوں اور پھر اس کی مرضی جانوں کہ اس کی مرضی کیا ہے۔ اگر اس کی مرضی ہوئی تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ نکاح کے بعد اسے میرے آستانے پر رخصت کر دیا گیا۔ اسے رخصت کرتے وقت چودھری صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت بھروسہ کر کے یہ لڑکی تمہارے حوالے کی ہے، میرا بھروسہ نہ توڑنا۔ تم ایک رات کے لیے اسے لے جاؤ اور پھر صبح اسے طلاق دے کر واپس حویلی بھیج دینا۔ میں نے اپنے خاص لوگوں کو تمہارے آستانے پر تمہارے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس لڑکی کو واپس میرے پاس لے آئیں۔ چودھری صاحب کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی طلاق کی بات اور اس لڑکی کی عدت والی بات سب سے چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اور وہ اس حلالہ کو بھی راز رکھنا چاہتے تھے۔ مگر میں یہ سب بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس پری پلان حلالہ کے سخت خلاف تھا، کیونکہ پلاننگ سے کیا جانے والا حلالہ گناہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میری پرانی مالکن کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا نکاح کس کے ساتھ ہوا۔ جب اسے میرے کمرے میں بٹھایا گیا اور میں اس کے پاس گیا تو میں نے سوچا کہ میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا، دیکھوں گا کہ وہ مجھے پہچانتی ہے کہ نہیں۔ میں نے اس کا گھونگھٹ پلٹا تو وہ آج 10 سال بعد بھی ویسی ہی حسین اور جوان دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے زمانے کی ہوا اس سے چھو کر بھی نہیں گزری۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ پریشان ہے۔ وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ نظر اٹھا کے میری طرف دیکھو اور پہچانو کہ میں کون ہوں۔ میری آواز سن کر وہ چونک اٹھی اور ایک دم سے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں کاجل کے ساتھ ساتھ حیران کی بھی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، اور بہت دیر بعد اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا کہ تم زندہ ہو۔ میں حیران تھا کہ اس نے مجھے بہت جلدی پہچان لیا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں زندہ ہوں، اور دیکھ لو قسمت تمہیں کیسے دوبارہ میرے پاس لے آئی ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی حلالہ نہیں کیا ہے، نکاح کیا ہے اور نکاح کی نیت سے کیا ہے، صرف اس سوال کا جواب جاننے کے لیے کہ مجھے بتاؤ کہ میرا کیا قصور تھا جو تم نے مجھے اس قدر ذلیل کروا کے حویلی سے نکلوایا تھا۔ اگر تمہیں میری ذات سے کوئی مسئلہ تھا تو مجھے کہہ دیتی، میں خاموشی سے حویلی چھوڑ کر چلا جاتا، پلٹ کر بھی نہ دیکھتا۔ لیکن جس قدر رسوائی تم نے میری جھولی میں ڈال دی تھی اسے سوچ کر آج بھی مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ میری بات سن کر اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور وہ اس قدر روئی کہ مجھے اس کی حالت پر ترس آنے لگا، حالانکہ میں اس پر ترس کھانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک دم سے وہ مجھ سے لپٹ گئی اور مجھ سے لپٹ کر روتی لگی۔ پھر روتے روتے اس نے کہا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ 10 سال تک میں نے خدا سے دعا کی کہ تم زندہ ہو اور مجھے مل جاؤ۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ واقعی میری دعا اس طرح سے قبول ہوگی اور تم جائز طریقے سے مجھے مل جاؤ گے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ جس دن تمہیں مار کر حویلی سے نکالا گیا اور تمہاری موت کی خبر مجھ تک پہنچی، بس وہ ایک لمحہ تھا جب میرے سر پر آسمان گرا تھا، اور پھر تمہاری موت کی خبر کے 3 دن بعد ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی، اور باقی کے 10 سال میں نے تمہاری محبت میں گزارے۔
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم مر چکے ہو۔ مجھے میرے ملازموں نے بتایا کہ انہوں نے تمہیں دریا میں پھینک دیا تھا اور اس وقت تک تم زندہ تھے اور تمہاری سانسیں چل رہی تھیں۔ تمہاری چند سانسوں کا سن کر میں نے 10 سال یہی دعا کی کہ کاش میں دوبارہ زندگی میں تمہیں دیکھ سکوں۔ تم نہیں جانتے تمہیں زندہ دیکھنے کے لیے میں نے تہجد کی نمازیں پڑھ پڑھ کر خدا سے تمہیں مانگا ہے۔ میں نے بہت معافیاں مانگی ہیں اپنے کیے کی۔ میں نے واقعی تمہیں ذلیل کروا کر نکلوایا تھا کیونکہ مجھے تم اس وقت پسند نہیں تھے۔ اس وقت میں دولت کے نشے میں چور تھی اور میں محسوس کر رہی تھی کہ تم میری اصلیت جانتے ہو، کہ میں نے کس مقصد کے تحت چودھری صاحب سے شادی کی ہے، اسی لیے میں نے تمہیں نکلوایا تھا۔ لیکن میرا ارادہ تمہاری جان لینے کا بالکل بھی نہیں تھا۔ میں تو بس چاہتی تھی کہ چودھری صاحب تمہیں حویلی سے نکال دیں تاکہ میری اصلیت انہیں پتہ نہ چل سکے۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے ہی غصے میں آ کر چودھری صاحب نے مجھے طلاق دے دی، اور جب میرے حلالہ کا معاملہ ہوا تو میں بہت پریشان ہوئی۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ وہ 10 سال سے میری محبت میں مبتلا تھی۔ یہ وہ محبت تھی جو نفرت سے شروع ہوئی تھی۔ میں حیران تھا کہ انسان کس طرح سے ہر دن بدلتا ہے۔ ہم جسے برا سمجھتے ہیں، گنہگار سمجھتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی گنہگار رہے۔ ہو سکتا ہے اس گنہگار کو آخر میں توبہ نصیب ہو جائے۔ وہ میرے قدموں میں گر گئی اور مجھ سے کہا کہ مجھے طلاق نہ دینا، مجھے واپس نہیں جانا۔ یہ نکاح میرے 10 سال کی دعاؤں کا ثمر ہے، اسے ایک جھٹکے میں ختم نہ کرنا۔ میرے حال پر ترس کھاؤ، میں نے بہت تکلیف دہ وقت دیکھا ہے۔ ہاں، میں ایک لالچی لڑکی تھی۔ میں نے پیسے کی لالچ میں چودھری صاحب سے شادی کی تھی اور سوچا تھا کہ وہ جلدی مر جائیں گے، لیکن قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ میری ملاقات تم سے ہوئی۔ مجھے تم سے محبت ہوگی اور سب کچھ بدل گیا۔ میں چاہتی تو اسی وقت چودھری صاحب کو چھوڑ کر جا سکتی تھی، لیکن میں نے یہ 10 سال حویلی میں صرف تمہارے انتظار میں گزارے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل نرم پڑ گیا تھا۔ اس کی باتوں میں سچائی واضح نظر آ رہی تھی اور اس کی حالت دیکھ کر بالکل یہی لگ رہا تھا کہ اس نے 10 سال تکلیف میں گزارے ہیں، اور اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے محبت دکھائی دے رہی تھی۔ اب تو میرے لیے بھی اسے چھوڑنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس سے میں نے 10 سال نفرت کی تھی، اور 10 منٹ بھی نہیں لگے تھے مجھے اس لڑکی سے محبت کرنے میں۔ لیکن صبح چودھری صاحب کے ملازموں نے اسے لے کر جانا تھا، لیکن قسمت کا کچھ اور ہی منظور تھا۔ صبح سے پہلے ہی آدھی رات کو چودھری صاحب کی موت کی خبر ہم تک پہنچی۔ وہ شاید یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے تھے کہ ان کی بیوی کسی اور کی دسترس میں جا چکی ہے، اور یہی بات سوچ سوچ کر انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ رات کو ہی وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا اور میں خود بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو گیا، اور ہم دونوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ تو پچھلے 10 سال سے نماز کی پابند ہو گئی تھی، بالکل بدل چکی تھی۔ اس کے اندر جو شیطان تھا وہ کب کا اپنی موت مر چکا تھا، اور وہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ بس مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ہر گنہگار ہمیشہ گنہگار نہیں رہتا۔ کچھ گنہگار ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی وجہ سے میں حویلی سے نکلا اور یاسین شاہ کے پاس آ گیا، اور میری زندگی بالکل بدل گئی۔ اگر حویلی میں رہتا تو شاید میں کبھی بھی خدا کے اتنا قریب نہ ہوتا۔ سچ کہتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔